یہاں اس کلمے کو دیکھیں، یہاں پہ لام کے اوپر حرکت ہے، اس کے بعد یہ 3 حروف بالکل خالی ہیں، ان پہ کوئی حرکت نہیں ہے، پھر حمزہ ساکنہ ہے، اس پہ بھی کوئی حرکت موجود نہیں ہے۔ تو ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اس حرف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اور ہم نے حمزہ کو کس قاعدے کے تحت پڑھنا ہے۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں پہ 2 جگہ با نظر آ رہے ہیں، لیکن ان با کی ادائیگی کرنے کا ایک انداز نہیں ہے، دونوں کو با نہیں پڑھنا، ہم نے اسے الگ الگ انداز میں پڑھنا ہے۔ آج ہم یہی کلمات پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ جتنے لوگ آپ کی وجہ سے قرآن سیکھیں تو آپ کو بھی ثواب ملے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں مد منفصل ہے، ہم اللہ کو 2.5 الف کی مقدار کھینچیں گے، یعنی کہ اتنا اکثر لوگ پڑھتے ہیں الہ اگر پڑھیں گے تو یہ ایک علیحدہ کلمہ ہو جاتا ہے جس کا معنی ہے کی طرف، اور یہاں پہ اللہ ہے مگر، تو یہاں پہ ہم الہ نہیں پڑھیں گے، ہم اسے پڑھیں گے اللہ۔ اور یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف ہے، قاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، ہم اخفا کر کے ادائیگی کریں گے، یعنی کہ اور اسے کالو نہیں پڑھنا۔ اور یہاں پہ قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ ہے، تو ہم اسے پر پڑھیں گے، اسے کا نہیں پڑھنا، ہم نے اسے پڑھنا ہے قا، قاف کی بجائے کا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس مین ورڈ پہ کہ ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اب یہ جو لام ہے، اس کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پہ جو واو اور 2 الف ہیں، اس کی ادائیگی ہم نے بالکل نہیں کرنی، ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی بھی حرف اگر خالی ہو تو اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی، جو متحرک حروف ہوتے ہیں ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے ہم اس کا ہجے کر لیتے ہیں، لام کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، قاف الف زبر قا، لام حمزہ پیش لو، قالو۔ اس حمزہ کو ہم نے جھٹکا دینا ہے، کیونکہ حمزہ ساکنہ ہو تو اسے جھٹکا دے کر ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے ہم اسے جھٹکا دیں گے، قالو، تا وہ پیش تو، قالو تو۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ 2 جگہ با ہے، اس با کے نیچے زیر ہے، اس با کے اوپر زبر ہے، اور جو زیر والا با ہے اس کے ساتھ الف کے اوپر یہ کھڑی حرکات ہے، الف کے اوپر جب کوئی حرکت آتی ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو یہ حمزہ ہے، اور کھڑی حرکات کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، اور اس با کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، با الف زبر با، بی آ با۔ کھڑی حرکات والے با کو تھوڑا کھینچنا ہے 1 الف کی مقدار، اور مد والے با کو 2.5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد جہاں جو حمزہ ہے اسی ہی کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہے، تو ہم یہاں پہ 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادائیگی کریں گے۔ تو آئیے اب ہم اسے مسلسل پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا،